السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صدقہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے، اور جو ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کا ذوق و شوق بڑھ سکے۔ صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے یا جوان اونٹنی کو پالتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا جو آپ نے صدقہ کی ہے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ جو میں نے صدقہ کیا تھا اس کا کتنا عظیم ثواب مجھے مل رہا ہے، تب وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے صدقہ ہی کیا ہوتا۔ پیارے ممبران، صدقہ کرنا بہت زیادہ فضیلت ہے، انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صدقہ کیسے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صدقہ کیا کیا چیز ہے؟ تو ابھی یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا چیز صدقہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے، اپنے پیاروں کی بھلائی کے لیے ان کو دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے ان کو اس چینل پر لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صدقہ کس کس چیز کے اندر ہے۔ دوسرے کو نقصان دینے سے بچنا صدقہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نابینا کو رستہ بتانا صدقہ ہے۔ اونچا سننے والے سے اتنی اونچی آواز میں بات کرنا کہ وہ بات کو سمجھ سکے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ بات کو سمجھ سکے صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا یا کوئی بھی نقصان دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دے دینا صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کرنا
صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا یا رکھوانا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم آپ کے لیے صدقہ ہے۔ خود کھانا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ پرندوں نے کھا لیا یا کسی انسان نے کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت کی طرف بلانا صدقہ ہے۔ ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ علم سیکھ کر کسی مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ پیارے ممبران، یہ 40 قسم کی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں جو صدقہ میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو ان چیزوں پر عمل کر لے گا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو روز محشر کتنا عظیم ثواب دیا جائے گا۔ جو آپ کا صدقہ ہے وہ بڑھتا رہے گا اور اللہ پاک کسی کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صدقہ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ خود بھی اس چیز پر عمل کریں اور اپنے پیاروں کو بھی یہ سب چیزیں بتائیں، خاص کر اپنے بچوں کو یہ چیزیں ضرور سکھائیں اور اپنے بچوں کو عشق رسول سکھائیں۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نماز ہر حال میں لازم ہے۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو خدا را جو قضا ہو گئی ہیں وہ بھی ادا کرے اور آج سے تہیہ کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں نماز کی، خود بھی عمل کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر وہی کام کریں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے۔ جب آپ کے بچے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک عظیم صدقہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔